سوچ بہتر کرنے کا، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، اور 4-5 لوگ جب مل جاتے ہیں تو فیس بک جیسی کمپنی بن جاتی ہے، 4-5 لوگ جب مل جاتے ہیں تو گوگل جیسی کمپنیاں بن جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس وسائل کی کمی ضرور ہے، لیکن نوجوان ہمارے سب ذہین ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں لکمان صاحب کہہ رہے ہیں ثاقب اظہر صاحب نے آپ کے چینل پر 3 فیک کاپی رائٹ اسٹرائک مار کر، ہاں وہ کاپی رائٹ اسٹرائک انہوں نے مارے تھے، میں نے پھر یوٹیوب کو ای میل کی تھی، تقریباً 1.5 مہینہ لگے تھے۔ جو میرا بڑا چینل ہے جس میں 49,000 سبسکرائبر ہیں، ڈاکٹر فاروق بزدار اردو ہندی، وہ ابھی بھی چل رہا ہے، وہ لائیو ہے، اس پہ ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے۔ دوسرا ہاں میرا انگلش چینل بھی ہے، تو اس پہ وہ کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں بھیج سکتا۔ اصل میں اب دیکھو لکمان بھائی کہ کتنے منافق لوگ ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ یار کامیابی کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، ناکامی کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے اوپر تنقید کرے اس کو ہم جو ہے نا اس کو کاپی رائٹ اسٹرائک بھیجیں گے، اس کو گالیاں دیں گے، اس کو برا بلا کہیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، میں کہتا ہوں اکثر یہ جو جن لوگوں نے یوٹیوب بنایا ہے، جن لوگوں نے امیزون بنایا ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب کے بارے میں خلاف میں بات کریں گے وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف ویڈیو بنایا نہیں ڈیلیٹ کرتے، آپ امیزون کے خلاف، اس وجہ سے گورے نے ترقی نہیں، گورے نے اسی وجہ سے تو ترقی کی ہے۔ فیس بک پہ آپ مارک زکربرگ کے خلاف ویڈیو بنا کے چڑھا دو، کچھ نہیں ہوتا ان کو، یوٹیوب پہ چڑھا دو، اور آپ اندازہ لگاؤ جتنے بھی لوگ گورے کورس بیچتے ہیں آپ ان کے کورس کے ریویوز دے سکتے ہیں، آپ 1 سٹار دیں ان کو، 2 سٹار دیں، آپ کے بیکار کورس ہے، آپ کو گالیاں نہیں دیں گے، آپ کا وہ کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ آپ اس وقت جا کے یوڈیمی پہ دیکھ لیں، جتنے بھی کورسز لوگ سکھاتے ہیں، یہ انیبلرز والے کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے سکھانے والے لوگ ہیں، آپ ان کی جا کے دیکھ لیں کہ یہ لوگوں کو بلاک کر رہے ہیں، ان کے اپنے استاد کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ خلاف بولتا ہے، جو بچہ کہتا ہے میں نے سیکھا نہیں ہے، اس کو گروپ سے نکال دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا بلاک کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ کون سا نظام ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، گورے کا ظرف دیکھیں، یوٹیوب آپ کو بنا کر دیا، آپ کو فیس بک بنا کے دیا، اپنے کورس بنا کے دیے، کہہ دو کوئی بیکار چیز ہے تو وہ ریویو رہنے دیتے ہیں، وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم امپروو کریں گے، ہم بہتر کریں گے۔ تو یہ چیزیں وہ کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سکھانے والے نہیں ہیں، وہ استاد ہی کیا جو ہے نا تنقید برداشت نہ کرے۔ میرے اوپر بھی ان کے ایک صاحب پیچھے بھی لگا دیا، 4-5 لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بنا دی، غلط کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کا کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو بلاک کرتے ہیں، جس نے جو کہنا ہے کہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وقت فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو، جتنے بھی لوگ آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، جس دن غلط ہوا معافی مانگ لیں گے۔ میرے پاس ثاقب اظہر آیا، مجھے ای میل کی، کہتا ہے یار آپ نے مجھے دلی دکھ ہوا ہے، ذاتی دکھ ہوا ہے، آپ نے مجھے بات کی۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ کو کسی بھی میری ذاتی بات سے دکھ ہوا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اگر آپ پروفیشنلی کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کورس بیچتے رہیں اور بچے آئیں میرے پاس اور وہ کہیں کہ جی آپ نے انہیں لوٹا ہے، آپ نے انہیں سکھایا کچھ نہیں ہے، اس پہ میں چپ ہو جاؤں، اس پہ میں چپ نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ میرا پروفیشنل کام ہے۔ ایک استاد کی حیثیت سے میں آج بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ جس نے جہاں زیادتی کی ہے، تو اپنے تمام سننے والے دوستوں کو، بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کس نے زیادتی کی، آپ کھڑے ہو جائیں، بول تو لینا کم سے کم۔ ظلم کے خلاف نہ بولنا بھی ظلم والے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے کسی کی۔ اب دیکھیں آج اگر میں ان کی تعریفیں کرنے لگ جاؤں نا، کل یہ مجھے اپنے یوٹیوب چینل پہ بٹھا دیں گے، آئیں جی فاروق صاحب نے ہماری تعریف کی۔ اور اگر آپ کسی کمزور کا ساتھ دیتے ہو، آپ کے چینلز پہ اسٹرائکیں بھیج کر آپ کا چینل بلاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بھائی اگر چینل بلاک ہوتا ہے نا سچ بولنے کی وجہ سے، ہوتا رہے، اگر ایک اسٹوڈنٹ کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ دنیا میں ایک انسان ہے فاروق بزدار، جس کے پاس وہ جب جائے گا اپنی رسید دکھائے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے پیسے ان لوگوں نے کاٹے ہیں اور مجھے ہیلپ نہیں دی ہے، تو ڈیفینیٹلی میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔